لندن میں انٹرنیشنل لائرز کلب اور سولیسٹرز ان کے زیر اہتمام ٹرائل پروسیجر آف کرمنل میٹرز کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان کے معروف قانون دان خواجہ محمد امتیاز مہمان خصوصی تھے۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ انٹرنیشنل لائرز کلب اور سولیسٹرز ان کے زیر اہتمام لندن میں ٹرائل پروسیجر آف کرمنل میٹرز کے عنوان سے سیمینار کا اہتمام ہوا۔ سیمینار کے مہمان خصوصی پاکستان سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اور معروف قانون دان خواجہ محمد امتیاز تھے۔ تقریب میں انٹرنیشنل لائرز کلب کے چیئرمین شفاعت علی سندھو، وائس چیئرمین صفدر اقبال، سابق چیئرمین رضوان سلیریہ کے علاوہ بڑی تعداد میں وکلاء نے شرکت کی۔ اس موقع پر خواجہ محمد امتیاز کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کرمنل کیسز کے پروسیجر کے دوران متعدد قانونی تقاضوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک قانون کی مکمل پاسداری نہیں ہوتی، انصاف عام آدمی تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے پولیس سسٹم میں خرابیوں کی بھی نشاندہی کی اور دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بے نظیر قتل کیس کی تفصیلات پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی۔ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ مرڈر تھا اور پھر اتنا پولیٹیکل تھا کہ اس کے اندر چونکہ ڈائریکٹ کوئی ایسی ایویڈنس نہیں تھی، تو اتنی ایویڈنس کلیکٹ کرنا، چیزیں کلیکٹ کرنا اور کسی کو چارج کرنا، اس میں 6 GITs بنی، بار GIT کئی دفعہ چلان بنے۔ پھر اس کے علاوہ اس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ گئی، اس نے ایک عرصے تک تفتیش کی اس کی، پھر UNO آئی، انہوں نے تفتیش کی، UN کمیشن نے ایک کم از کم 5 صفحوں کی ایک رپورٹ بنائی۔ تو یہ سارا ایک ٹائم کنزیومنگ کام تھا جو انویسٹیگیشن سٹیج پہ تھا۔ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوئی 2013 اگست میں، فرسٹ ٹائم ملزمان چلان ہوئے اور چلان ہونے کے بعد وہ چارج ہوئے۔ ٹرائل شروع ہوا 22 اگست 2013 سے، یعنی ٹرائل شروع ہوئے ابھی تقریباً 3-4 سال ہوئے ہیں۔ پھر چونکہ ٹرائل یہ اتنا بڑا تھا، 8 اس میں ایکیوز تھے، ہر ایکیوز کے سینئر کونسل تھے، کوئی لاہور کے، کوئی کراچی کے، کوئی اسلام، تو ان کی اویلیبلٹی چیزیں سارا وہ تھوڑا، سپوز اگر 140 وٹنسز تھے اس کے اندر، ہم نے اس میں سے 68 وٹنسز کی اب اس وقت جو پریزنٹ سچویشن ہے ان کی ہم نے ایویڈنس ریکارڈ کرا دی ہے۔ ہزاروں ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر جو ایگزیبٹس ہوئے ہیں، وہ سارے ایگزیبٹ کر کے پراسیکیوشن نے ایویڈنس کلوز کر دی ہے آج سے 4 مہینے پہلے، لیکن اس کے بعد جج ٹرانسفر ہو گئے، نئے جج ابھی آئے 4 مہینے کے بعد۔ اب جو سٹیج ہے، پراسیکیوشن کی ایویڈنس کمپلیٹ ہونے کے بعد ٹرائل کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کورٹ ان کو سٹیٹمنٹس کے لیے ایکیوز کو کہتی ہے کہ آپ بتائیں آپ کے خلاف یہ ایویڈنس آئی ہے، آپ ایکسپلین کریں کہ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے۔ تو وہ پھر اب اس سٹیج کے اوپر وہ اپنے جوابات دے رہے ہیں، ودن اے ویک میرے خیال سے سب کی جوابات آ جانے ہیں۔ انٹرنیشنل لائرز کلب کے چیئرمین شفاعت علی سندھو، صفدر اقبال اور دیگر نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انٹرنیشنل لائرز کلب پاکستان میں آئینی اصلاحات کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور وہ اس حوالے سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دیگر صوبوں کی بار ایسوسی ایشن سے مکمل رابطے میں ہے۔ نچلی ٹرائل کورٹ ہے اسے تحصیل فوجداری یعنی تحصیل کرمنل کورٹ کہا جاتا ہے، اور جو سیشن جج کے ساتھ قاضی بیٹھتے ہیں وہ جو کورٹ ہے اس کو ڈسٹرکٹ کرمنل کورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں چونکہ زیادہ تر پاکستان کے وکلاء بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں برطانیہ میں جو پریکٹس کرتے ہیں یہاں کے سولیسیٹرز بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے میں نے ڈیفرنس بیان کیا ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کی جو دونوں کی جوڈیشری کا سیٹ اپ ہے نیچے سے لے کر اوپر تک، یہ ان کے درمیان تفریق ہے یا ڈیفرنس۔ ہماری جوڈیشری بالکل ججز سے لے کے لوئرز تک ریگولیٹریز کا پرابلم ہے۔ ججز کو ریگولیٹ کرنے والا ابھی تک انڈیپینڈنٹ ادارہ قائم نہیں ہو سکا۔ سیم اگر دیکھا جائے، ہم اپنی بات کریں تو لوئرز کے لیے ایک ایکٹ آیا تھا 1973 کا جو پروفیشنلز کو ریگولیٹ کرتا ہے، آج تک اسی ایکٹ کے ذریعے ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں لوئرز کو۔ کلب کے نیکسٹ روڈ میپ کے لیے جو نیکسٹ 12 منتھ کا ہے، جو ہمارا مین آبجیکٹو ہے ایکسپلورنگ سکلز، اس حوالے سے جو لائر کی ٹریننگ کے لیے ہم CPD ایوارڈ اور ٹریننگ پروگرام کرتے ہیں، اس حوالے سے یہ فرسٹ ایور پروگرام تھا جس میں ہم نے پاکستان میں کرمنل ٹرائل اور UK کرمنل ٹرائل کے پروسیجر کو ہم نے ڈیٹیل بیان کیا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی پاکستان سے مہمان آئیں ہم ان کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں، تاکہ پاکستان میں جو نظام عدل ہے اس کو تبدیل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آج کا پروگرام بہت اچھا تھا اس حوالے سے کہ اس میں آج ہم نے بات کی آزاد کشمیر کا جو لیگل سسٹم ہے اس کو بھی دیکھا، اور سپریم کورٹ میں جو کرمنل کیسز کی جو پیش رفت ہے اس کے بارے میں بات ہوئی۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان میں نظام عدل تباہ ہو گیا ہے، جسے تبدیل کرنے